چہرے کی پریشانی کیا یہ پریس کانفرنس اسی میٹنگ کی وجہ سے ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ دو سیاسی طور پر دو محرکات ڈز اٹ میک سینس کہ حکومتی پریس کانفرنس آج کرتی ہے؟ یس سر، دو محرکات ہیں. ایک شاید وہ ملاقات کی بازگشت، اس سے زیادہ ہمارے پاس اطلاعات تھیں اور ہم بھی اسی وجہ سے تحریری طور پر دینے کے اندر بہت ساری چیزوں کو کنسیڈر کر رہے تھے. 7 دن دماغ کھپایا اس ڈرافٹ کے اوپر. ہمیں اندازہ تھا کہ جس وقت پولیٹیکل اسیران کی بات آئے گی تو حکومت ایزیوم کر رہی تھی کہ یہاں پر عمران خان صاحب کا نام لکھا ہوگا اور پھر اس ڈرافٹ کو لہرایا جائے گا پورے میڈیا کے اوپر کہ جی یہ دیکھیں این آر او مانگا جا رہا ہے. وہ توقعات پوری نہیں ہو سکیں، وہ این آر او کا بیانیہ نہیں بن سکا، جس کی وجہ سے ایک اگریشن آیا. اب اگریشن آنے کے بعد جو پریس کانفرنس کی گئی اس کے اندر مثلا رانا صاحب نے کہا جی شہداء، میں آج ابھی پریس کانفرنس میں یہ 13 شہداء کا نام چلا کے آیا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ زخمی کوئی نہیں ہے، میں یہ بلٹ وونڈڈ کی پوری لسٹ وہاں پہ پریس کانفرنس کے اندر دے کے آیا ہوں. یہ ہم نے رانا صاحب کو نہیں دینی، یہ ہم نے جوڈیشل کمیشن کو دینی ہے سر. اس لیے کہ رانا صاحب تو اور ان کی حکومت تو گولیاں مارنے والوں میں سے ہیں، وہ خود ہی قاتل اور خود ہی منصف کا کردار نہ ادا کریں. جوڈیشل کمیشن کی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ چیزیں جوڈیشل کمیشن کے آگے رکھی جانی ہیں، یہ وہاں پر نہیں رکھی جانی. اسی طریقے سے جو مطالبات اٹھا کے باہر پھینک دیے، ہر مطالبہ شک بائی شک، کوئی ایک شک نہیں چھوڑی انہوں نے. شکیں ہیں ہی دو ہیں، اور کتنی نہیں چھوڑنی تھی انہوں نے. ایک شک کے پارٹ مطلب اس طرح یہ ایک تھا 1 2 3 4 5 6 7 جو پہلا کمیشن بنانا ہے اس کے اندر اس کی لیگالٹی چیک کریں، اس کی لیگالٹی چیک کریں، میڈیا کے اوپر ہراسمنٹ چیک کریں، گورنمنٹ کے جو انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن سو آپ نے 7 نکات دیے. پھر آپ نے دوسرے کمیشن کے ایچ تک 1 2 3 4 5 6 7 8 نکات دیے اور پھر اس کا بی پارٹ بھی تھا. انہوں نے ایک ایک کر کے تارو تار کر دیا. میں نے بھی ایک ایک کر کے تارو تار کر کے مجھے ایک بات بتائیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اٹ از سو ویل ڈرافٹڈ کہ وہ اس میں سے کوئی چیز ہمارے خلاف نہیں نکال پائے. سر اس کو سیاسی طور پہ دیکھیں سر، ملاقات اگر آپ کی پشاور میں ہوئی اور اس میں جو بھی آپ لوگوں نے گفتگو کی اس کا اثر ہے، یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے انہوں نے کیا ہو. میں سر انہوں نے آج آپ کے مذاکرات کے اور آپ کے ڈیمانڈز کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. میں دیٹ مینز مذاکرات کے میری بات سنیں، آج میں چونکہ آن اوتھ ہوں اور میں کبھی اس چیز کو وائلیٹ نہیں کرتا، میٹنگ منٹس آف دا میٹنگ تو نہیں میں ڈسکس کرتا. رانا صاحب سے اور عرفان صدیقی صاحب سے پوچھئے گا کہ یہ جو آپ نے پریس کانفرنس کی ہے اندر آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ سر میں تو آن اوتھ نہیں بیان کر رہا نا، میں تو اس ظرف کا مظاہرہ کر رہا ہوں، اپنے اوتھ کی پاسداری کر رہا ہوں. ان سے پوچھے گا اندر کیا کہہ رہے تھے آپ؟ مطلب کوئی مجھے ہنٹ دینا، میں بس سے بعد آپ کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب ہوں گے میں پوچھ لوں گا. ان سے پوچھیے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے تو ہمیں ٹوٹل چارج شیٹ کر دیا، اس کی زبان نرم بھی ہو سکتی تھی، اس قسم کی چیزیں. اس نے تکلیف دی ہے سر کاشف صاحب. بالکل ٹھیک ہے. ہم کہہ رہے تھے کہ وربلی ہم 2 مطالبات کر رہے ہیں، آپ مان لیں، آپ مان لیں. نہیں مانے، اب تحریری آگے ہیں، اب تحریری مطالبات تکلیف دے رہے ہیں نا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لگا کہ آپ نے چارج شیٹ کر دی، انہوں نے تو آپ کے آج کیا مذاکرات ایفیکٹولی بند نہیں ہوں گے، ختم ہو گئے. مجھے بتائیں اس کے بعد آپ مذاکرات کریں گے کیسے؟ جو پریس کانفرنس جو مذاکرات کے اندر ماحول تھا وہ تو بڑا پازیٹیو تھا اور یہ کہا گیا کہ اس کا جواب ہم 7 دن میں آپ کو دیں گے اور پھر اگلی میٹنگ کال ہوگی، یہ ساری چیزیں ہوں گی. اندر بہت تھا، لیکن یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اور پھر ظاہر اب اس کے جواب میں میری پریس کانفرنس ہوئی ہے تو وہ تو بادی نظر کے اندر اب جب اتنی ہارڈ ہیٹنگ ہو جائے اور بیشنگ ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ ٹریک کے اوپر چڑھنا تو اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن یہ کیوں کی گئی مجھے پتا ہے، آپ نے باہر آ کر یہ تمام، اچھا میں ایک بات ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، باہر آ کے یہ تمام وہ باتیں کی گئی ہیں جن میں اندر میں ایک بھی بات نہیں کی گئی. ان میں سے ناٹ ایون اے سنگل تھنگ از بین پوائنٹڈ آؤٹ میٹنگ کمیٹی کی میٹنگ کے اندر. یہ صرف باہر آ کے باتیں کی گئی ہیں. وہ جو اپنے میڈیا سیل کو تیار رکھا گیا تھا نا، بس جناب انہوں نے تیتی پھیتی کرنا سے تیار رہو، بس ابھی عمران خان ہے نارو مانگنے لگا ہے، وہ سر جب نہیں ملا نا تو اس کے بعد اب، اور یہ اس کی بگننگ بھی اب حکومت کی طرف سے ہوئی ہے. سر مجھے پتا کیا یاد ہے، وی ہیو ریسپونڈڈ ٹو دی گورنمنٹ. صاحب فلمیں دیکھتے ہیں سر؟ شعلے دیکھیے، میری بڑی فیوریٹ فلم ہے. اور امیتابھ رشتہ مانگنے جاتا ہے، وہ کہتی ہے لڑکا کرتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، شرابی بھی ہے، جواری بھی ہے، وہ گانے سننے بھی جاتا ہے. تو خاندان کا پتہ لگتا ہے یہ آپ کو خبر کر دیں گے.
تو پھر میں رشتہ پکا سمجھوں. یہ آپ کے ساتھ وہ ہوا ہے سر. نہیں سر, ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا. وہ کسی دن اگر کوئی دیکھے تو سر یہ حکومت کے ساتھ, کاشف صاحب یہ تو حکومت کے ساتھ ہوا ہے سر. آج اس ڈرافٹ کے بعد کی جانے والی پریس کانفرنس کیا اس تکلیف کا اظہار نہیں ہے کہ اٹ از سو ویل ڈرافٹڈ؟ سر روز یہ بات ہوتی تھی, نہیں ان کو پتا تھا کہ آپ لوگوں نے جوڈیشل کمیشن مانگنا, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے اسیران کی رہائی کے اندر ہم نے عمران خان کا نام ڈرافٹ کے اوپر نہیں لکھنا.